یہ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 1:30 بج رہا تھا۔ ابھی میں پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا کہ یکا یک چھن 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 کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ مجھ میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ اچانک کسی چڑیل یا بھوت کا خاکہ میرے ذہن میں آ گیا۔ سردی کے دن تھے پھر بھی میں پسینے میں نہا گیا۔ گھر پر اس روز میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ مارے خوف کے میری نیند اڑ چکی تھی۔ چڑیلوں پریوں کی کہانی ایک ایک کر کے میرے ذہن میں آنے لگی۔ بدن ایک دم سے اکڑ گیا۔ کچھ دیر گزر گئی کہ گھنگرو کی آواز نے پھر سے سناٹے کو توڑ دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گھنگرو باندھے چل رہا ہو۔ اس وقت رضائی ہی صحیح محافظ نظر آئی اور ٹھیک طریقے سے رضائی میں گھس گیا۔ خوف و ہراس کے ملے جلے جذبات کے درمیان ایسا محسوس ہوا کہ گال پر کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ گال تک ہاتھ لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ پسینہ سر سے بہہ کر گال تک آ رہا ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے اٹھا۔ اسی وقت آواز آنا بند ہو گئی تھی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے سوئچ بورڈ تک جانے کی ہمت نہ تھی۔ آخر ہمت کر کے اٹھا اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک پھر گھنگرو کی آواز آنے لگی، مگر دل مضبوط کر کے سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا۔ دل مضبوط کر کے آواز سنی تو دروازے کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچا۔ کنڈی کھولنے ہی والا تھا کہ تنہا ہونے کا احساس ہوا تو کھڑکی کے راستے کچن میں داخل ہوا اور سبزی کاٹنے والی چھڑی اٹھائی۔ چھڑی لے کر دوڑا ہی تھا کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ یوں جان میں جان آ گئی اور سانس بھی نارمل ہو گیا۔ ہمت کر کے کنڈی کھولی مگر وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابھی دروازہ بند کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ پھر سے گھنگرو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں بدحواس ہو گیا اور چھڑی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ چھڑی گرتے ہی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ ہونے کا احساس دلانے لگا۔ بے بسی پر خود ہی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے، مگر آواز کی سمت دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دل ہی دل میں آیات کرسی کا ورد کرنے لگا۔ خوف کے مارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر جیسے تیسے کر کے آیت کرسی مکمل کی اور آواز کی سمت پر دیکھا تو سامنے دوسری منزل پر رفیق صاحب کی چھت پر دمبا بندھا ہوا تھا۔ دمبا اپنے پاؤں فرش پر مار رہا تھا جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، جس سے چھن چھن کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور میں اس وقت سوائے بے بسی کے اور کچھ نہ کر سکا۔